کچھ لوگوں نے یہ اندوناک کاروبار شروع کیا، درندگیہ صفت لوگوں نے، کہ انہوں نے بوٹل کو لے کے کھول کے اس کو تقریباً 80 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ خود سرنجوں میں بھر دیا، اور میرا خیال ہے وہ غیر معیاری طور پہ بھرا گیا، غیر معیاری لوگوں نے بھرا، اور اس کی وجہ سے پروبیبلی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان ٹیکوں میں انفیکشن چلا گیا، اور وہ ٹیکے جب لوگوں کو ملے، آئی اسپیشلسٹ کو، انہوں نے وہ لگائے تو انفیکشن ہو گئی۔ لیکن اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے کہ کہاں پہ یہ لیپس ہوئی، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو سزا دلانا ہمارا فرض ہے، اور اس کے بعد تاکہ یہ آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آئے کہ کسی کی جان جائے یا کسی کی بہنائی جائے، یہ خطرہ نہ ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنجاب پروفیسر جاوید اکرم۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کتنے پیشنٹ اب تک ٹوٹل رپورٹ ہو چکے ہیں اور کمیٹی نے کیا پروسیڈنگ اب تک کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک اور افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے ماتھے پہ ایک اور دبا لگ رہا ہے کہ لوگ جن کی جو آگے بیماری میں مبتلا تھے، شوگر کی یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہونی تھیں، ان کو غیر معیاری ٹیکے لگائے گئے آنکھ میں، اور ان کے بعد ان کو انفیکشن ہوا، پین آپتھلمائٹس ہوا، اور اس کے بعد ان کے داخل کرنا پڑا ہمیں، آپریشن بھی ہو رہے ہیں ان کے، اور ادویات بھی مل رہی ہیں جو حکومت برداشت کرے گی، ان کا تمام خرچہ جہاں مرضی وہ علاج کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان 68 لوگ ابھی تک جو داخل ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بنائی دیں اور شفا عطا کریں۔ تو ہماری تو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے ہم جو کر رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت وہ لوگ ہیں۔ باقی یہ کمیٹی ابھی مل رہی ہے، ابھی چند منٹوں میں اس کا اجلاس شروع ہوگا، اور اس کمیٹی میں ہم نے فورینزک اسپیشلسٹ بھی ڈال رہے ہیں، مائکرو بایولوجسٹ بھی ڈال رہے ہیں، آئی ٹی کے بندے ڈال رہے ہیں، اور ہم ایک پورٹل کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس طرح ڈینگی کا کریٹڈ ہے، تاکہ ہر ہاسپٹل کو ایکسیس دیں، کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی بھی جاتا ہے اس کا علاج کرانے تو وہ اس پہ اپلوڈ ہو۔ 68 ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میرا خدشہ ہے کہ یہ بڑھیں گے نمبرز، تو کیونکہ یہ جو دوائی ہے یہ بیسیکلی تو اینٹی کینسر دوائی ہے، اویسٹن، یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی VEGF، یعنی کہ بلڈ ویسل کو پھیلاؤ سے روکتی ہے کینسر میں تاکہ ٹیومر چھوٹا ہو، لیکن اس کو آف لیبل یوز، جو کہ اپرووڈ یوز نہیں ہے، وہ ہمارے جو کولیگز ہیں آئی اسپیشلسٹ وہ اس کا کر رہے ہیں، اور اس کا جو کہ وائل آتی ہے ویسٹن کی، یہ 100 ملی گرام کی ہے، اور اس میں لگنا صرف 1 ملی گرام ہوتا ہے، 1 ملی گرام کے قریب آنکھ میں، تو اس لیے یہ کچھ لوگوں نے یہ اندوناک کاروبار شروع کیا، درندگیہ صفت لوگوں نے، کہ انہوں نے اس بوٹل کو لے کے کھول کے اس کو تقریباً 80 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ خود سرنجوں میں بھر دیا، اور میرا خیال ہے وہ غیر معیاری طور پہ بھرا گیا، غیر معیاری لوگوں نے بھرا، اور اس کی وجہ سے پروبیبلی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان ٹیکوں میں انفیکشن چلا گیا، اور وہ ٹیکے جب لوگوں کو ملے، آئی اسپیشلسٹ کو، انہوں نے وہ لگائے تو انفیکشن ہو گئی۔ لیکن اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے کہ کہاں پہ یہ لیپس ہوئی، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو سزا دلانا ہمارا فرض ہے، اور اس کے بعد تاکہ یہ آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آئے کہ کسی کی جان جائے یا کسی کی بہنائی جائے، یہ خطرہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں آپ کے ذریعے تمام قوم کو کہ ہم بالکل، میں بھی، چیف منسٹر صاحب بالکل دن رات اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہیں، بہت ورڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کی بالکل شفافیت کے ساتھ، بغیر کسی پریشر کے ساتھ اس کی انکوائری کریں گے، اور کسی گناہ گار کو نہیں چھوڑیں گے، اور کسی بے گناہ کو اس میں کسی پہ اس پہ انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ سر، جو ڈرگ انسپیکٹر تھے جن کے ایریا میں یہ سیل ہو رہی تھی، ان کو تو آپ نے سسپینڈ کر دیا، ایسے کون سے ہاسپٹل ہیں یا جو آئی سرجن ہیں جنہوں نے یہ جو انجیکشن ہیں مریضوں کو لگائے، اس کے بارے میں تو پتہ نہ؟ دیکھیں یہ بہت سارے ہیں، لاہور میں 20 ہیں مریض، قصور میں 7 ہیں، ملتان میں 13 کے قریب ہیں، تو ہم نے 2 سینٹرز بنائے ہیں، ایک تو میو ہاسپٹل میں سب علاج معالجہ کرانے کا، لیکن بہت سارے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کرا رہے ہیں علاج،
اسی طرح ساؤتھ میں نشتر کو بنایا. چھوٹے چھوٹے جیسے شجاع آباد وغیرہ ان شہروں میں بھی مریض موجود ہیں. تو یہ ہم پوری کمپائل کر رہے ہیں، اور پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ لیپس کہاں ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹیکہ پہلی دفعہ تو یوز نہیں ہو رہا، پہلے بھی اسی کام کے لیے ہو رہا تھا. تو ابھی یہ کیسز کیوں ہوئے ہیں؟ کہیں نہ کہیں غفلت ہوئی ہے. اسٹرلائزیشن میں پروبیبلی غفلت ہوئی ہے کہ اس میں کوئی کنٹامیننٹ آیا ہے. اب وہ ہم نے سارے بیچز ریکال کر لیے ہیں. اس کا یوز 2 ہفتے کے لیے روک دیا ہے مکمل. 2 ہفتے میں ہم یہ تعین کریں گے کہ کہاں پہ یہ انفیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں انفیکشن کہاں سے، بیکٹیریا جرم کہاں پہ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا آئندہ لائحہ عمل تیار کریں گے. سر ایک نجی ہاسپٹل جو ہے وہ کینسر کے لیے اس دوائی کا استعمال کر رہا ہے، وہاں جو پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں کینسر کے لیے، کیا ان کو دوائی ملے گی یا وہ بھی روک دی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو آئی وی یوز ہے اس کا، جیسے آئی انٹراوینس، وہ میں خود بھی کرتا ہوں مریضوں میں یوز ایز این اینٹی ٹیومر، تو وہ تو جاری رہے گا. آئی میں اس کا یوز روکا گیا ہے پرٹیکولرلی، کیونکہ وہ جن کو اینٹی کینسر کے لیے مل رہی ہے وہ تو اس کو نہیں روکیں گے ہم بالکل. جی بالکل، یہ تو تھے وزیر صحت جو کہ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کی جائے گی، جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی.